السلام علیکم معزز ناظرین۔ جیسے جیسے وقت کا پہیہ گھوم رہا ہے، دنیا ایک ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں ہم مسلسل قیامت کی چھوٹی نشانیوں کو ظاہر ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ہر سال ہم ماہ رمضان کا استقبال کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور عید کا چاند دیکھنے کے بعد بھاری دل کے ساتھ کہتے ہیں، الوداع اے ماہ رمضان۔ ہماری صرف یہی امید باقی رہتی ہے کہ انشاءاللہ ہم اگلے سال پھر رمضان پائیں گے، ہم دوبارہ تراویح پڑھیں گے اور ہمیں سحری کی برکت نصیب ہوگی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ایک لمحے کے لیے سوچا ہے؟ اس دنیا کی تاریخ میں ایک خوفناک سال ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ایک ایسا دن جب رمضان آئے گا تو صحیح، لیکن اس رمضان کے بعد پھر کبھی کوئی دوسرا رمضان نہیں آئے گا۔ وہ سال انسانی تاریخ کا آخری رمضان ہوگا۔ وہ دن کیسے ہوں گے؟ یہ ایک ایسا دن ہوگا جب شاید سحری کے وقت کوئی مؤذن اذان نہیں دے گا۔ افطار کے وقت لوگوں کے دلوں میں گھبراہٹ اور چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی فرضی کہانی یا افواہ پر بات نہیں کریں گے، بلکہ قرآن پاک اور نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ قیامت سے عین قبل وہ آخری رمضان کیسا ہو سکتا ہے۔ آج آپ وہ معلومات جاننے والے ہیں جسے سننے کے بعد آپ کی سوچ کی دنیا مکمل طور پر بدل جائے گی۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہر لفظ کو اپنے دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں، اور جو لوگ آج داستان اسلام پر نئے ہیں وہ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، کیونکہ یہ سفر آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے میں مدد دے گا۔ دنیا کے اس آخری رمضان کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں ایک عجیب تبدیلی دیکھی جائے گی، جسے شاید ہم ابھی سے تھوڑا بہت محسوس کرنا شروع کر چکے ہیں۔ اس آخری رمضان کی ایک سب سے بڑی پہچان وقت سے برکت کا مکمل طور پر ختم ہو جانا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی کے طور پر واضح فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں وقت بہت تیزی سے گزرے گا۔ صحیح حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک وقت سکڑ نہ جائے۔ تب ایک سال ایک مہینے کے برابر، ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر محسوس ہوگا، یہاں تک کہ ایک گھنٹہ آگ کی اس چنگاری کی طرح محسوس ہوگا جو جلتی ہے اور بہت ہی کم وقت میں بجھ جاتی ہے۔ ذرا اس آخری رمضان کا تصور کریں۔ اس سال رمضان آئے گا، لیکن لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کل ہی تو چاند نکلا تھا اور آج مہینہ ختم بھی ہو گیا۔ وقت کی برکت اس طرح غائب ہو جائے گی کہ کسی کو عبادت میں سکون نہیں ملے گا۔ اس آخری رمضان میں لوگ ایک عجیب سی بے چینی اور ڈپریشن کا شکار ہوں گے۔ ٹیکنالوجی موجود ہوگی، عمارتیں موجود ہوں گی اور دنیا جدت کے عروج پر ہوگی، لیکن لوگوں کے دلوں میں سکون نہیں ہوگا۔ فتنہ اور گناہ دنیا بھر میں اس طرح پھیل جائیں گے کہ بے حیائی ہر گھر میں داخل ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ فتنہ لوگوں کے گھروں میں بارش کی طرح داخل ہوگا۔ اس رمضان میں شاید کچھ لوگ عادتاً روزے رکھیں گے، لیکن اس روزے کی روحانی طاقت یا روح باقی نہیں رہے گی۔ مسجدیں شاندار ہوں گی، ٹائلوں اور فانوسوں سے سجی ہوں گی، لیکن وہاں ہدایت یا سیدھے راستے کا رخ نہیں ملے گا۔ ظاہری اسلام تو باقی رہے گا، لیکن اسلام کی روح وہاں نہیں ہوگی، اور اس بے روح حالت میں دنیا اپنے آخری انجام کی طرف بڑھے گی۔ تاہم وقت کی یہ تیزی یا برکت کا ختم ہونا ہی واحد خوفناک خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور بھی زیادہ خوفناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آئے گا، جب ماہ رمضان کی اصل پہچان یعنی قرآن پاک اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گا۔ یہ صورتحال اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہوگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن حدیث کے اوراق میں ایک ایسا خوفناک مستقبل بیان کیا گیا ہے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کا دل کانپ اٹھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں قرآن مجید کو اس دنیا سے اٹھا لے گا۔ قرآن کی آیات لوگوں کے دلوں سے اور کاغذ پر لکھی ہر جگہ سے مکمل طور پر مٹا دی جائیں گی۔
روئے زمین پر قرآن کی ایک بھی آیت باقی نہیں رہے گی۔ اس آخری رمضان کی صبح کا تصور کریں۔ شاید ایک دیندار شخص سحری کھانے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی عادت کے مطابق تلاوت کے لیے قرآن شریف کھولے گا، لیکن جیسے ہی وہ صفحات پلٹے گا وہ حیران رہ جائے گا۔ وہ دیکھے گا کہ جہاں کل اللہ کا کلام جگمگا رہا تھا، آج وہاں صرف سفید کاغذ ہے، نہ کوئی حرف ہے نہ کوئی آیت۔ وہ شاید سوچے گا کہ اس کی بینائی کمزور ہو گئی ہے یا یہ چھپائی کی کوئی غلطی ہے۔ وہ دوڑ کر مسجد جائے گا۔ وہاں وہ امام اور نمازیوں کو صدمے سے روتا ہوا دیکھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مسجد کی الماریوں میں رکھا ہر قرآن پاک کورے کاغذوں کی کتاب میں بدل چکا ہوگا۔ صرف یہی نہیں، وہ لوگ جو قرآن کے حافظ تھے، جن کے سینوں میں قرآن کے 30 پارے محفوظ تھے، وہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی یادداشت مکمل طور پر خالی ہوگی۔ وہ سورۃ الفاتحہ جیسی آسان سورت بھی یاد نہیں کر سکیں گے۔ وہ رو کر کہیں گے، کل تک تو سب کچھ یاد تھا، آج میں اللہ کا کلام کیوں یاد نہیں کر پا رہا؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن دنیا میں کوئی قرآن نہیں ہے۔ اس سے بڑا صدمہ یا اس سے بڑی روحانی آفت اور کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمیشہ اپنے شاگردوں کو خبردار کرتے ہوئے فرماتے تھے، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ اس آخری رمضان میں مسلمانوں کی حالت یتیم بچوں جیسی ہو جائے گی۔ آسمان اور زمین کے درمیان رابطے کی آخری رسی ٹوٹ جائے گی۔ تب علم دنیا سے غائب ہو جائے گا اور لوگ جہالت میں ڈوب جائیں گے۔ کچھ بوڑھے لوگ شاید باقی رہ جائیں جو کہیں گے، ہم نے اپنے باپ دادا کو لا الہ الا اللہ کہتے سنا تھا، تو ہم بھی بس عادت کے طور پر اسے کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کلمے کا مطلب سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن کے اٹھائے جانے کا یہ واقعہ اس بات کو ثابت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک کلام اس ناپاک دنیا اور گنہگار لوگوں سے واپس لے لیا ہے، اور جب زمین سے اللہ کا کلام اٹھا لیا جائے گا تو اللہ کی نظر میں آپ اس دنیا کے باقی رہنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ عزیز ناظرین، ہم نہیں جانتے کہ وہ آخری رمضان ابھی کتنا دور ہے، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہماری موت ہی ہماری ذاتی قیامت ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس موقع ہے، اور توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اس رمضان میں اسے اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے اور سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔